اس عرصے میں بہادر آباد کہاں تھی جب بہادر آباد مسلسل 15 سال کی مطلب مسلسل ان کے ساتھ چل رہی تھی 2016 کے بعد. ابھی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ جب بہادر آباد اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے, قوم پرست تھی کہ وہ جو ووٹ ان کو پڑتا ہے وہ ووٹ ان کو نہیں پڑے گا, اس لیے احتجاج کر رہے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سرپرائزنگلی پیپلز پارٹی نے کہا ہے وہ سرپرائز دے گی. مہاجر جو ووٹر ہے, رہائشی ہے, اس کا مسئلے کا حل کیا ہے؟ میجورٹی جو ہے مہاجر ووٹ کی, مہاجر کے علاوہ اردو اسپیکنگ کے پاس جاب نہیں مہاجر ہے, ووٹ کی نوکری نہیں ہے. میجورٹی جو ہے وہ غائب ہو جائے گی. نہیں, یہ آپ جو نا آپ بہت لمبا کیجیے. ادابرز ہے رپورٹر اسٹڈی ون کرنٹ افیئر بلال نئی کھوج اور ارمان صابر ولاگ کے مشترکہ پلیٹ فارم سے میں ہوں فاروق سمیع اور میرے ساتھ بلال احمد اور ارمان صابر. اور جناب بڑی خبر ہے اسلام آباد سے جو کہ کراچی اور حیدرآباد سے متعلق ہے, یعنی شہری سندھ سے متعلق. یہ بڑی خبر یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں جو التوا کی ایک کوشش کی گئی تھی متحدہ قوم موومنٹ کی جانب سے وہ ناکام ہو گئی ہے. یعنی بہادر آباد کی وہ درخواست جس میں نئی فہرستوں پر انتخابات کرانے کا کہا گیا تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. جماعت اسلامی کی درخواست اس سلسلے میں منظور ہو گئی ہے. اب اسی فیصلے کے اوپر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ میں پہلے ارمان بھائی سے پوچھوں گا. ارمان بھائی, یہ جو فیصلہ ہو گیا اب تو یہ نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ویلنگ ہے کہ انتخابات ہو جائیں, اور یہ 15 جنوری کو ایم کیو ایم کی تمام کوششوں کے باوجود اور کچھ اور ایلیمنٹس کی کوششوں کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات اب ہونے جا رہے ہیں 15 جنوری کو. ایسے میں کیا صورتحال آپ کو سیاسی گراؤنڈ پہ نظر آ رہی ہے یہ بھی بتائیے گا, اور ایم کیو ایم اب کیا کرے گی؟ ایک منٹ, یہ کوئی اور ایلیمنٹ کی جو انہوں نے بات کی ہے, میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں آگے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ پھر بھی الیکشن نہیں ہو رہے, یہ میرے ذرائع کہتے ہیں. اب آپ کنٹینیو کیجئے, پھر اور ایلیمنٹ کی بات پہ میں بات کروں گا کنٹینیو. جی یہ جو آپ نے کل جو ولاگ کیا ہے, جو آپ نے کل ولاگ کیا ہے, آپ اس کی بات کر رہے ہیں. آپ بات کیجئے, پھر میں بتاتا ہوں کہ الیکشن نہیں ہو رہا ہے. الیکشن ہو یا نہیں ہو, اگر نہیں ہو رہے تو پھر ایک یہ جو ہے بہرحال الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن آج جو ابھی ہم جو آج فیصلہ آیا ہم تو اس پہ بات کریں گے کہ اس کے بعد جو ہے جی اب انہوں نے لوکما دیا تو میں دے دوں. کہا گیا تھا کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی اس پورے پاکستان سے, لیکن نواز شریف نے سیاست کی. اس وقت کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی سیاست ختم ہونے جا رہی ہے, لیکن عمران خان ابھی پاورفل ہیں. کہا جا رہا تھا 2016 میں کہ جناب بانی متحدہ کا بوریا بستر لپیٹ دیا گیا ہے, لیکن عملی صورتحال یہ ہے کہ بانی متحدہ اب بھی الطاف ایگزسٹ کرتے حسین ہیں. نہ صرف ایگزسٹ کرتے ہیں بلکہ ان کا جو اگر وہ بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں تو بائیکاٹ نظر آتا ہے, پتہ چلتا ہے. ایم کیو ایم پاکستان جو بار بار جا رہی ہے نا الیکشن ملتوی کرانے کے لیے, اسی لیے جا رہی ہے. لوگ چاہ رہے ہیں کہ ملتوی ہو جائے, وہ اسی لیے جا رہے ہیں. اور وہ یہاں پہ کراچی کے اندر ایک بڑا نارمل جملہ ہے, کراچی حیدرآباد یا شہری سندھ کے اندر, کہ وہ مطلب لوگ جب بات کرتے ہیں, مطلب میں کسی کی ترجمانی نہیں کر رہا, میں ایک بات کامن جملہ یوز کر رہا ہوں جو یوز ہوتا ہے کہ وہ دور ہے تو کیا ہوا, دلوں میں ہے بسا ہوا. یہ جو لوگ ہیں نا یوز کر رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ مائنس کے ایلیمنٹس کو اس طرح نہیں تسلیم کرتے. آپ کی خبر کو میں چیلنج نہیں کر رہا, لیکن ہر چیز ان کے مطابق نہیں ہوتی. یہاں ایک بات اور بھی میں بتا دوں نا کہ بھائی کچھ ہمارے ویورز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ فلانے کو سپورٹ کرتے ہیں یا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم سپورٹ کسی کو نہیں کرتے, ہم جو ہے وہ ایک انالیسس دیتے ہیں. اب جو بھی ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے ہم اس کے مطابق انالیسس دیتے ہیں. وہ انالیسس کبھی ادھر چلا جائے گا کبھی ادھر چلا جائے گا, وہ انفارمیشن کے اوپر ہوتا ہے جو اس وقت ایگزسٹنگ انفارمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے. ہم کسی کی سپورٹ ہماری پولیٹیکل ایفیلیشن اپنی جگہ موجود ہے, لیکن ہم کسی کی جو جب ہم تجزیہ دیتے ہیں, جب ہم بطور صحافی کے آتے ہیں تو پھر ہم کسی کی سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے, پھر ہم فیئر انالیسس دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ تک صحیح انفارمیشن پہنچے. چلیں آپ بتائیں, آپ کراچی میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کل بڑا جلسے جلوسے بھی ہوئے. دیکھیں بہت جلسے جلوسے میں بہت زیادہ نہیں آپ کو نہیں بولنے دیں گے. اب یہ میرے پاس آئے بعد میں آپ ہمیشہ جو ہے پہلے بولتے ہیں, آج میری باری ہے. تو وہ بھی یہی سوچ رہے ہیں, وہ بھی یہی سوچ رہے ہیں, بہادر آباد والے بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ اگر کچھ نہیں ہوا تو یار کم سے کم بائیکاٹ کر کے عزت بچا لیں. مسئلہ نہیں ہے, بہت عرصے سے سوچ رہے ہیں. مطلب اب دیکھیں, اب آپ بھی بائیکاٹ کرنے کا فائدہ نہیں, جمہوری عمل سے باہر نکلیں گے آپ بھی. میں اس ولاگ سے تو باہر نہیں نکلوں گا. ہاں یہ آپ کی جو سازش ہے اس سے تو باہر نہیں نکلوں گا. وہ بھی نہیں نکلنا چاہ رہے ہیں, لیکن کیا کریں اب. اچھا نا آگے چلیں, تو اب ہوگا یہ. دیکھیں الیکشن بظاہر آج جو فیصلہ آیا اس کے مطابق تو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور جس طرح سے تیاری ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی نے بھی کل کہہ دیا. کل پیپلز پارٹی کے جو مرتضی وہاب صاحب ہیں, جو سابق ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں کراچی کے اور اس وقت بھی ترجمان ہیں سندھ گورنمنٹ کے, انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگلے الیکشن میں جماعت اسلامی احتجاج پہ جائے گی. الیکشن کے فوراً بعد جماعت اسلامی احتجاج پہ جائے گی, احتجاج کرے گی, اور ایم کیو ایم باہر ہو جائے گی, ایم کیو ایم پاکستان.
تو یہ انہوں نے ایک بیان دیا. نہیں آپ خاموش ہیں. تو بعد میں بات کیجیے نا, جب آپ کی ٹرن آئے, جب آپ بات کیجیے گا, بیچ میں مجھے ٹوک کے جو نوٹ کیجیے. نہیں, آپ اپنی ٹرن پہ بات کیجیے گا. تو میں آپ سے یہ ٹرن آپ کی تیسری مرتبہ آئی ہے. نہیں کوئی ٹرن ابھی پہلی ختم ہو گئی کیا؟ ولاگ ختم ہو جائے گا. انٹرپٹ جتنے آپ مرتبہ انٹرپٹ کریں گے میں چلیں میری ٹرن لمبی ہوتی چلی جائے گی. تو اس مرتبہ میں کیا کہہ رہا تھا, ابھی چوتھی ٹرن آ گئی آپ کی, ختم ہو گئی آپ کی. کہ جو لوگ انہوں نے میئر نے کہا ہے کہ ہاں ہمارا آپ نے جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ ہوگا. اچھا, اور میں جو ایسا ہاں ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ایسے ہی ہونا. اگر الیکشن ہوگا, اگر الیکشن ہوتا ہے تو بائیکاٹ کا اثر بہرحال بہت زبردست کام کرنے والا ہے, جیسا کہ پچھلے ضمنی انتخابات میں لگ رہا ہے. میدان چھوڑ دیں گے, ضمنی انتخابات میں لگ رہا ہے. اسی طرح کا اگر ہوتا ہے جو ریئیکشن, وہ میدان چھوڑ رہے ہیں, میدان چھوڑ رہے ہیں, جا رہے ہیں وہ لوگ. کون لوگ؟ بہادر آباد. ایگزیکٹلی, بہادر آباد جائیں. اگر بہادر آباد بائیکاٹ کرتے تو پھر یہ ایک ہو سکتا ہے کہ دیکھیں پھر اگر بہادر آباد بھی ایک بائیکاٹ کرتا ہے تو مہاجر ووٹ جو ہے, یا جو اردو اسپیکنگ کا ووٹ, اردو مہاجر ووٹ کہتے ہیں جس کو, وہ پھر بالکل غائب ہو جائے گا اس انتخابات سے. اور اگر اس انتخابات سے مہاجر ووٹ جو ہے وہ مائنس ہو جاتا ہے تو پھر انتخابات بھی اس کے بھی سوالیہ نشان اٹھ سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, اس کے اوپر بات کرنے کے ساتھ ساتھ اب پہلے عدالتی یہ جو الیکشن کمیشن کے فیصلے بھی بات کر لیں, اور آپ ساتھ میں الیکشن کمیشن کا جو بھی فیصلہ ہے اس پہ بھی بات کریں. اور میرے خیال میں ٹوٹل مہاجر ووٹ تو متحدہ قومی موومنٹ یا بہادر آباد کے پاس بھی نہیں ہے, یا لندن کے پاس بھی ٹوٹل مہاجر ووٹ نہیں ہے. اس مہاجر ووٹ کا کچھ سیکشن مختلف جگہوں پہ بھی گیا ہوا اس وقت جو صورت حال. بھائی دیکھیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا, لیکن ابھی 6 دن باقی ہے. ٹھیک ہے, 7 دن باقی ہیں ابھی پروسیس کے اندر. میری اطلاع کے مطابق یہ معاملہ کل یا پرسوں سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہا ہے, اور ایک لارجر بینچ اس کیس کو سننے والا ہے. دیکھیں, میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, میرے ذرائع جو میرے سورسز ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے, الیکشن ہوئے ایم کیو ایم آؤٹ ہو جائے گی, جماعت اسلامی سڑکوں پہ احتجاج کرے گی, پیپلز پارٹی جیت جائے گی. یہ رزلٹ ہے. ٹھیک ہے, میری اطلاع کے مطابق جو اسٹریٹجی ہے, دیکھیں اب خبر ہے نا, اب وہ خبر میرے ذرائع کی, میری خواہش نہیں ہے. ایک خبر ہے میرے پاس, میں چاہتا ہوں کہ وہ ڈسکس. آپ کی خواہش بھی ہے. میری خواہش اس لیے ہے کہ شہری سندھ کے اندر جن کی نمائندگی ہونی چاہیے انہیں کی ہونی چاہیے, اور ایسا نہیں ہوگا. اس لیے میری خواہش یہ کہہ سکتے ہیں آپ, پری پول ریگنگ اور دیگر میٹرز کے اندر میں نے کل عبدالجبار ناصر کے ساتھ ایک ولاگ کیا ہے, اور ریالٹی پر مبنی چیزیں ہیں. دیکھیں, دوسری جہاں تک بات ہے نا ذرائع کی, آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ گھوٹالا بہت اچھا بنا ہوا ہے, یہ ساری چیزیں بہت اچھی بنی ہوئی ہیں. جماعت اسلامی الیکشن کمیشن پاکستان میں جیتی ہے, ساری چیزیں ٹھیک ہے, لیکن جماعت اسلامی کو ادراک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو ڈیلیمیٹیشنز یا جو ووٹنگ لسٹ اور ٹاؤنز کے اندر کیا کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سرپرائزنگلی ہوتی ہیں نا, آپ نہیں دیکھ پا رہے ہوتے ہو, لیکن جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو وہ گورنمنٹ ہی کو پتہ ہے. پیپلز پارٹی نے کہا ہے وہ سرپرائز دے گی, سرپرائز دے گی, ایگزیکٹلی سرپرائز دے گی. پیپلز پارٹی کی جو تیاری ہے, سنیں اس کا دیں گے, اس کو میری ٹرن بھی تو ہے, میری ٹرن بھی تو ہے. یہ کمپیئرنگ کریں, نہیں میں میری ٹرن ہے نا, میری بھی تو ٹرن ہے کہ بھائی میرے آپ نے جو بولا نا کہ جماعت اسلامی اس عرصے میں بہادر آباد کہاں تھی, جب بہادر آباد مسلسل 15 سال کی مطلب مسلسل ان کے ساتھ چل رہی تھی. 2016 کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ کہیں نہ کہیں پی ڈی ایم کے ساتھ جو پیپلز پارٹی میں ابھی بھی اقتدار میں بیٹھی, ابھی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ جب بہادر آباد اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے. پرابلم میری نظر میں یہ نہیں ہے کہ وہ جو ان کا احتجاج کی وجہ یہ ہے, ان کی احتجاج کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ بائیکاٹ کا عنصر غالب آئے گا, قوم پرستی کی وہ جو ووٹ ان کو پڑتا ہے وہ ووٹ ان کو نہیں پڑے گا, اس لیے احتجاج کر رہے ہیں. اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو کہ جو ہے شہری سندھ کی نمائندگی ہے یا نہیں ہے. دیکھیں یار, جو بات ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی, میں آپ کو بات کروں نا, ارمان بھی شاید اس سے اتفاق کریں, آپ بھی کریں, میرے دیکھنے والے سب کریں, آپ کے دیکھنے والے سب کریں گے اس بات. بانی ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم پاکستان کے بہادر آباد, ان کے اختلافات ایک لمحے کے لیے آپ تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھیں. اردو اسپیکنگ یہی ہے, زندہ ہے, ان کی فیملی سے یہیں رہنا ہے, سروائیو یہیں کرنا ہے. ان کے مسائل کا حل کیا ہے؟ اگر ایم کیو ایم لندن بھی بائیکاٹ پر ہے, ایم کیو ایم پاکستان بھی بائیکاٹ پر ہے, پیپلز پارٹی اس کراچی شہر کے اندر حیدرآباد میں میئر لے کر آ جاتی ہے, وسائل کا ایشو آپ کو پتہ ہے, مہاجر جو ووٹر ہے, رہائشی ہے, اس کا مسئلے کا حل کیا ہے, یہ دیکھیں, اس پہ بھی تو سوچیں. یہ بڑا لمبا ہے. میجورٹی جو ہے مہاجر ووٹ کی, مہاجر کے علاوہ فوڈ پانڈا کے علاوہ اردو اسپیکنگ کے پاس جاب نہیں ہے, نوکری نہیں ہے. میجورٹی جو ہے وہ غائب ہو جائے گی. نہیں, یہ آپ جو نا آپ بہت لمبا کھینچ رہے ہیں. آپ دیکھیں, ایک منٹ میں, ہر اردو اسپیکنگ تو ملک سے باہر نہیں جا سکتا نا, اس نے یہی رہنا ہے, ایگزسٹ کرنا ہے, اس میں نوکری نہیں ہے, جاب نہیں ہے, پڑھا لکھا ہے, گریجویٹ ہے. فی الحال آپ لمبا کر رہے ہیں, ہم اس وقت الیکشن کمیشن اور اس کے اوپر فیصلے کے اوپر بات کر رہے ہیں.
یہ بہت لمبی باتیں ہیں یار, کیا میرے ہوگا؟ ذرائع یہ کہتے ہیں فی الحال یہ معاملہ کل یا پرسوں سپریم کورٹ آف پاکستان جائے گا, 3 رکنی یا 4 رکنی بینچ ہوگا اور آپ کے لیے کوئی سرپرائز آ سکتا ہے. میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایک الگ بات چلیں ہے. جی, اس سے آرڈر ملے گا. اس پہ اسٹریٹجی کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور چیزیں ہو رہی ہیں کہ عدالت سے متحدہ بہادر آباد کو ریلیف مل جائے گا. بلال کا یہ کہنا ہے اور ارمان بھائی کا یہ کہنا ہے کہ بہت بری صورتحال ہو گئی ہے بہادر آباد کے لیے, اور ہم لوگوں کا یہ مشترکہ ہی تقریباً یہ ہے کہ اگر انتخابات ہوئے تو بہادر آباد میدان چھوڑ دے گی, جو کہ نظر آ رہا ہے. فی الحال کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے, اگلے ان کو کیا سبق دیتے ہیں اور ان سبق پہ وہ کتنا عمل کرتے ہیں, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. تاہم اس پوری سیاست کے اندر جو گزشتہ 5-6 سال میں ہوئے ہیں, اس میں ایک بات ثابت ہوئی ہے کہ ہر بات جو اگلے طے کرتے ہیں یا بڑے بزرگ طے کرتے ہیں ویسی وہ ہوتی نہیں ہے. کبھی نواز شریف جیسے نالائق جو ہے وہ گیم بگاڑ دیتے ہیں, کبھی عمران خان جیسے نالائق گیم بگاڑ دیتے ہیں, اور کبھی جی 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 سمجھ گئے. جی. تو بانی کی بڑی ایگزسٹنس ہے اور بڑی موجودگی ہے, اور اس کو نہیں کر سکتے آپ. اور یہ ایم کیو ایم کو, اگر آپ ایم کیو ایم کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو ویسا بھی نہیں ہوگا, اور دیگر چیزیں بھی نہیں ہوں گی. آگے کیا ہوگا اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اگر ابھی تک آپ نے رپورٹرز 21 کرنٹ افیئر ود بلال, نئی کھوج اور ارمان صابر ولاگ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوری سبسکرائب کر لیجئے, اور ہمارے چینل کو لائک کر دیجئے, ہماری ویڈیوز کو شیئر کر دیجئے. بہت شکریہ. خدا حافظ.